إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میرے خطبے کا موضوع جو ہے وہ ہے وہ لوگ جو ملعون ہیں، جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لعنت کے کیا معنی ہیں۔ لعنت جب اللہ رب العالمین کے جانب سے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کے رحمت سے محروم ہو گیا اور اللہ رب العالمین کے لعنت کا مستحق ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ابلیس کو ملعون قرار دیا، سب سے پہلے ابلیس پر لعنت بھیجی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہاتھ سے بنانے کے بعد ساری چیزوں کا علم انہیں سکھا دیا، سارے چیزوں کا نام انہیں بتا دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، لیکن سارے کے سارے فرشتے سجدے میں تو گئے لیکن ابلیس سجدے سے انکار کر دیا، ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا بتا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ہم نے تو تجھے بھی حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ چوری پر سینہ جوری کرتے ہوئے کہتا ہے انا خیر من،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ایک تو وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی خلاف ورزی کیا، اللہ رب العالمین نے اسے سجدہ کرنے کے لیے کہا لیکن وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور جواب دیتا ہے کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، اس وجہ سے میں آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کے جانب سے کسی انسان پر لعنت ہو، کسی پر لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ہے۔ اور جب بندہ کسی بندے پر لعن تان کرے، کسی بندے پر لعنت بھیجے، تو اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ کہ وہ انسان دوسرے انسان پر جس پر لعنت بھیج رہا ہے اس کے حق میں بد دعا کر رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لعن تان اسے اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گالی گلوچ دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، زبان سے اسے تکلیف دے رہا ہے۔ تو لعنت کی تین معنی ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو تو اللہ کی رحمت سے دور، اور بندہ بندے پر کرے تو اس کے حق میں بد دعا کر رہا ہے یا پھر لعن تان کر رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ ان یلعن الرجل، آدمی گالی دے، کسے؟ لعن تان کرے والدی، اپنے والدین کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول وکیف یلعن الرجل والدی، کیسے کوئی انسان اپنے والدین کو لعن تان کر سکتا ہے، کیسے کوئی انسان اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے وسلم فرماتے ہیں یسب الرجل اب الرجل، ایک انسان دوسرے انسان کے باپ کو گالی دیتا ہے، نتیجے میں فیسب اباہ ویسب امہ، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے ماں کو گالی دیتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے باپ اور ماں کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو لعن تان کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول عیدین کے دن مردوں کو، صحابہ کرام کو خطبہ دیتے، صحابہ کرام کو نصیحت فرماتے، اس کے بعد عورتوں کے پاس جاتے، عورتوں کے پاس گئے، اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم لوگ صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ تو عورتیں کہتی ہیں وقلن وبما ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لوگ بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو، تم لوگ بہت زیادہ گالی گلوچ دیتی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی ہو، ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تمہارے سکھ، تمہارے سکون کے لیے تمہارا شوہر اپنا سکون اور اپنا قرار سب کچھ قربان کر کے سارے کے ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کہیں غلطی سے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اس کے کیے دھرے پر پانی پھیر دیتی ہو، پورا کا پورا اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہو، اور تم لوگ اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے تم لوگ جہنم میں زیادہ ہوگے۔ تو لعنت کے تین معنی ہیں، اللہ رب العالمین کے جانب سے ہو تو مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے رحمت سے دور، بندہ بندے پر لعنت کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کے حق میں بد دعا کر رہا ہے یا پھر اسے گالی گلوچ دے رہا ہے۔ تو آئیے کتاب و سنت کے روشنی میں دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ یعنی کہ آپ لوگ یہود النصارہ کو نہیں دیکھتے، اہل کتاب کو نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ معبودان باطلہ پر ایمان رکھتے ہیں، طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کافر لوگ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں۔ ایک تو طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، یہ لوگ مومنین سے بہتر ہیں، مومنین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔
آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ طاغوتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں، غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے۔ لیکن انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں پر ایمان رکھتا ہے اور نہ جانے کون کون سے ترکیب اپناتا ہے۔ انسان جادو کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرواتا ہے، انسان جادو ٹونے کے ذریعہ پڑوسی کے درمیان عداوت دشمنی کروا دیتا ہے، ایک شوہر کو ایک بیوی جادو کے ذریعے اپنے بس میں کر لیتی ہے اور اس کی زندگی پوری تہس نہس ہو جاتی ہے، پوری برباد ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر ان لوگوں کی لعنت ہے جو لوگ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور دنیا کے اندر جتنے لوگ لعنت بھیجنے والے ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کی لعنت ایسے لوگوں پر ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کے انبیاء کرام کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے، صالحاء اور نیک بندوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ تو لوگوں، ہم لوگ ایمان رکھیں تو صرف اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں، ہم لوگ معبودان باطلہ پر ایمان نہ رکھیں، ہم لوگ غیروں پر ایمان نہ رکھیں، غیروں کو مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، یقیناً جو لوگ ان الذين يكتمون ما انزلنا، جو ہم نے دلیلوں کو اور ہدایتوں کو نازل کیا ہے، اس کے باوجود کہ ہم اس سے پہلے اور کتابوں میں نازل کر دیا ہے، بیان کر دیا، واضح کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ ایک تو ان کے پاس کتاب موجود ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں معلوم بھی ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے پیٹ کی وجہ سے، وہ لوگ اپنے بزنس کی وجہ سے، وہ لوگ اپنی پراپرٹی کو پروگرس دینے کی وجہ سے وہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو جو لوگ شریک کرتے ہیں ان لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ من سئل عن علم، جس انسان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کے پاس اس کا علم ہو، اسے پتہ ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، فکتمہ، بس وہ انسان اسے چھپائے، اسے نہ بتائے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من النار، کہ آگ کے لگام اس کے منہ میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اپنے پیٹ کی وجہ سے، ہم ایک دوسرے دوستی کی وجہ سے کہ ہماری دوستی ختم نہ ہونے پائے، ہم دونوں کے درمیان عداوت نہ ہو جائے، ہم دونوں کے درمیان نفرت نہ ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ کہیں، ہم ہمت نہیں جٹا پاتے تو ان سے کہیں قبروں پر نہ جاؤ، ان سے کہیں مزاروں پر نہ جاؤ، ان سے کہیں غیروں کا سہارا نہ لو، ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم ہمت نہیں جٹا پاتے کہ ہم کہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک وہ بیماری ہے۔ اگر اس بیماری کے بعد انسان جتنے بھی عبادت کرنا ہو کر لے، جو بھی کام کرنا ہو کر لے، شرک کے بعد صرف سارے کے سارے عبادت پر، شرک سارے کے سارے اعمال پر بھاری پڑ جائے گا، اور شرک انسان کو جہنم تک پہنچا دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس امت کو پیدا کرنے کے بعد اس امت کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو بتاؤ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات کے سلسلے میں بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ ایک دوسرے سے کیسے ملا جاتا ہے، بھلائی کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکو۔ اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے، کیونکہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری کے علاج نہ کروا کر، بیماری کو ٹھیک نہ کروا کر اچھے سے اچھا غذا لے، اچھے سے اچھا ٹانک پیے، اچھے سے اچھا پھل فروٹ کھائے، لیکن بیماری کا علاج نہ کروائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے رکوع سجود کرتا ہے، ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس انسان کے ہاں بیماری پائی جاتی ہے، شرک کی بیماری پائی جاتی ہے،
وہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ بیماری ہمارے سارے کے سارے اعمال پر بھاری پڑ جائے گی اور ہمیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو جس طریقے سے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اسی طریقے سے برائیوں سے روکنے کے ہم لوگوں کو حکم دیں کہ لوگوں برائیوں سے رکو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف بھلائی کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم صرف بھلائی کا حکم دیں، بلکہ برائیوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم برائیوں سے روکیں، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں۔ آج ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر نہیں ہے، آج ہمارا ایمان غیروں پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد نہیں دیتا، ہم غیروں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق نہیں دیتا ہے، ہم غیروں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے جو خصوصیت ہمیں دی، وہ سارے کے سارے خصوصیتوں میں ہم پھیل پائے جا رہے ہیں۔ ہم نہ تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، نہ تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نہ تو لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایسی چیزوں کو چھپاتے ہیں جو انہیں معلوم ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے باوجود لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی لعنت ہے یہ بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے حدود کے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ لوگوں کو نہیں روکتے تھے منکر سے، وہ لوگ لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے جو برائی وہ لوگ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے یہ برائی پائی جاتی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی نہ پکڑنا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ 420 کرتے ہوئے سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے قوم کے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، ایک وہ لوگ جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے اور خود مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے اور مچھلیاں پکڑنے نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا جو لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، بلکہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ وہ لوگ تو عمل کر رہے ہیں، وہ جانے ان کا عمل جانے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین تہس نہس کر دیا۔ صرف وہ لوگ بچے جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں، ہم لوگوں کو حکم دیں کہ صرف اللہ رب العالمین کے بعد کریں، اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کہ لوگ اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ایذا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دردناک رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کیسے کوئی انسان اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائے گا، کیسے کوئی انسان اللہ رب العالمین کو ایذا دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے، انسان اللہ رب العالمین کے مخلوق کو اللہ رب العالمین کا بیٹا اور بیٹی گردانتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس طریقے سے یہود النصارہ کہتے تھے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نصرانی کہتے تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کے لوگ اللہ رب العالمین کے غیروں کو شریک کر لیتے ہیں، غیروں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر اللہ رب العالمین کی تکلیف دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہہ کر اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ہم یہ جانیں اللہ رب العالمین غیب کو جاننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جاننے والے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ رب العالمین ہی کے پاس غیب کی چابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو زندہ مانا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو پاگل، دیوانہ، مجنون اور نہ جانے کیسے کیسے القاب سے انہیں پکارا جائے، یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کا مطلب ہے۔ آج لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول
اللہ کے رسول کے ولادت کے دن پر، اللہ کے رسول کے وفات کے دن پر وہ لوگ نہ جانے کیسے کیسے خرافات انجام دیتے ہیں۔ ان سارے کے سارے چیزوں کے ذریعہ لوگ اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر 3 طرح کے لوگوں کو فرمایا، ان 3 طرح کے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان لے لینے کے بعد اس عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عہد و پیمان لے لیا تھا، کہہ دیا تھا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اور سارے کے سارے لوگ گواہی دیے تھے کہ ہاں عہد و پیمان ہو گیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت ان کنا عن ھذا غافلین، لیکن اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، دنیا کے اندر انسان آ گیا، تو اللہ رب العالمین کے اس عہد و پیمان کو توڑ کر اللہ رب العالمین کا شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا کفر کرتا ہے، غیروں پر توکل کرتا ہے، غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر فرمایا وہ یہ کہ لوگ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین جوڑنے کے لیے کہا ہے اسے لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قطع تعلقی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا لوگ مل جل کر رہیں، صلہ رحمی کے بارے میں فرمایا لوگ رشتہ داریوں کو نبھائیں، رشتہ داریوں کے درمیان دراڑ نہ پیدا ہو، لیکن لوگ بھائی بھائی کے درمیان عداوت ہے، باپ بیٹے کے درمیان جدائی ہے، ماں بیٹے کے درمیان بول چال بند ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ انسان اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کر جاتا ہے، اگر ان کی زندگی ہی تک یہ دراڑیں، یہ عداوت اور نفرت برقرار سمجھ میں آتا ہے، مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کر جاتا ہے، اپنے اولاد کو وصیت کر جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا فلاں انسان سے دشمنی تھی، ہماری دشمنی فلاں انسان سے تھی، فلاں انسان ہمارا دشمن تھا، آپ کو یہ برقرار رکھنا ہے، آپ کو بھی اس سے دشمنی کرتے رہنا ہے، آپ ان سے اخوت و محبت کا ہاتھ نہیں پھیلانا ان کے سامنے، بلکہ ان سے آپ کو بھی عداوت اور نفرت کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اس عہد و پیمان کو بھی توڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم جو ہے شجرۃ من الرحمن، رحمان سے مشتق ہے، فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ، جو انسان اس رحم کو توڑے گا اللہ رب العالمین اس سے اپنے رشتے ناطے کو توڑ دے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری کی روایت ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہمارا پڑوسی، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے، کسی بھی چیز میں ترقی کر رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کے ترقی میں رکاوٹ بنیں اور اس کے تحس نحس کر دیں، ہم اس کے پیر کو کھینچ لیتے ہیں اور ایسے کیس اور ایسے معاملات کو اسے الجھا دیتے ہیں، پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایسے لوگوں پر، ان 3 طرح کے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان لوگوں کا گھر جہنم ہے، رسوا کن گھر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات مؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر، جو لوگ مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ بد کردار ہے، یہ بد چلن ہے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین ان پر لعنت بھیجی ہے اور فرما دیا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، جو لوگ کسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، کسی عورت پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کے بعد اگر 4 گواہی نہیں لاتے ہیں تو اس پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور ایسا انسان فاسق و فاجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے وسلم مرض الموت کے وقت اپنی زندگی کے آخری ایام جی رہے ہیں، اپنے قوم کو وصیت کر رہے ہیں، اپنے قوم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لوگوں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، کہ لوگوں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو
इबादतगाह नहीं बनाए हुए हैं, हम अपने घर के मौलवियों के, अपने घर के चमचों के, अपने घर के कुत्ते और बिल्लियों के कब्रों को भी इबादतगाह बनाए हुए हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। आज तो हमारा हाल ये हो चुका है, ऐसे ऐसे कब्रों पर रुकू सुजूद कर रहे हैं जिसके अंदर ये नहीं पता कि इंसान दफन है या जानवर दफन है, बल्कि इससे भी आगे इंसान जा चुका है और इंसान जिंदा इंसान की बात कर रहा है। जाते हैं, हमारे घर की औरतें जाती हैं, हमारे घर के मर्द जाते हैं, उनके सामने रुकू सुजूद कर रहे हैं और वो बाबा उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक कर कर अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं। तो जबकि अल्लाह के रसूल ने अपने मर्जुल मौत के वक्त वसीयत कर गए थे कि ऐसे लोगों पर जो लोग कब्रों पर जाते हैं, जो लोग अपने अंबियाए कराम के कब्रों के बाद गाह बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। लेकिन हम उस लानत को बर्दाश्त कर लेते हैं, उस लानत को हम ले लेते हैं और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत है, मन अशारा इला अखीही बिहदीदतिन, जो इंसान अपने भाई की जानिब किसी लोहेदार, किसी हथियार और धारदार चीज़ से निशाना बनाए, ऐसे इंसान पर फ़इन्नल मलाइकता तलअनुहु हत्ता यदअहु, ऐसे इंसान पर उस वक्त तक फरिश्ते लानत करते हैं जब तक कि वह इंसान उस धारदार चीज़ को हटा ना ले। आज हमारा हाल क्या है, अपने भाई की जानिब हम धारदार चीज़ निशाना बनाए, दूर की बात है, हम धारदार चीज़ से अपने भाइयों को कत्ल कर देते हैं, अपने भाइयों को जान लेते हैं, अपने भाइयों को बोटी बोटी कर देते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया है, वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। जो इंसान किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दे, उसका बदला सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है और वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब है, ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत है, लअनल्लाहु मन गय्यर मनाल अर्द, जो इंसान ज़मीन के निशान को बदल दे। आज तो ये ज़मीन के निशान बना दूर की बात है, आज तो इंसान क्या कर रहा है, इंसान लोगों के घरों को ऐसे बिला किसी दलील के हड़प ले रहा है, अपनी जिस्मानी ताकत के बलबूते, अपने माली ताकत के बलबूते लोगों के घरों को, कमज़ोरों के घरों को, गरीबों के घरों को हड़प ले रहा है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमा दिया, बुखारी की रिवायत है, जो इंसान मन अखद शिब्रन मिनल अर्द जुल्मन युतव्वक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ीन, जो इंसान किसी इंसान की एक बालिश ज़मीन को जुल्मन हड़पता है, जुल्मन कब्ज़ा करता है, ऐसे इंसान पर क़यामत के दिन 7 ज़मीन से उतने ज़मीन को उनके गले में तोप डाला जाएगा। लेकिन इंसान इसको भी कबूल कर रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लानत के मुस्तहिक़ हो रहा है। इसी तरीके से मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इत्तकुल लआनैन, कि 2 लोगों पर, ऐसे 2 लोग हैं जो लोग मलऊन हैं, उन लोगों से बचो। सहाबे कराम कहते हैं, अल्लाह के रसूल, कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिन पर लानत है, जो लोग मलऊन हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लज़ी यतखल्ला फ़ी तरीक़िन नास औ फ़ी ज़िल्लिहिम, जो लोग लोगों के रास्ते में पब्लिक प्लेस पर पेशाब पैखाना करते हैं, जो लोग लोगों के सायेदार दरख्त के नीचे पेशाब पैखाना करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, ऐसा फेल अंजाम देते हैं ऐसी जगहों पर जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है, दूसरे लोग उसके ज़रिए दूसरे लोग परेशान होते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। ऐसे लोग मलऊन हैं। लेकिन इंसान इन सारे के सारी चीज़ों को भी परवाह ना कर ऐसे लोग, ऐसे जगहों पर भी लोग ऐसे अमल अंजाम देता है जिससे लोग परेशान होते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं। इसी तरीके से बुखारी की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की लानत है, अल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाई बिर रिजाल, अल्लाह के रसूल की लानत है उन मर्दों पर जो मर्द औरतों के मुशाबहत अख्तियार करते हैं और उन औरतों पर जो औरत मर्दों के मुशाबहत अख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारी लहा, हम तमाम लोगों को इन तमाम की तमाम चीज़ों से बचाए जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के लानत के मुस्तहिक़ हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान पर कायम रखे और जो हमारा खात्मा हो तो इस्लाम पर हो। व आखिरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد